إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ سورۃ الزلزال ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس ماحول میں جس میں مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اور اس سورت کا موضوع قیامت کا اثبات ہے اور بعض قیامت کی ہولناکیاں بیان کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. اس وقت کو یاد کرو جب زمین ہلائی جائے گی
بڑی شدت کے ساتھ ایک زلزلہ زمین میں ببا ہوگا بڑی شدت کے ساتھ۔ آج تم قیامت کا انکار کرتے ہو، اس وقت کیا کرو گے جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا؟ بہت ہی شدید زلزلہ۔ یہ زلزلہ کب آئے گا؟ قیامت سے قبل 2 سور پھونکے جائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام 2 بار سور پھونکیں گے۔ ایک ہے نفخۃ الصاعقہ، جب سارے زندہ لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، جتنے لوگ چل پھر رہے ہوں گے اس سور کی آواز سن کر بڑی شدت کی آواز ہوگی، گویا کلیجے پھٹ جائیں گے اور ساری دنیا بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس شدت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، کہ میں تمہیں کیسے ہنستا دکھائی دوں، میں کیوں تمہیں خوش دکھائی دوں، جبکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے وہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے اور اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہے۔ سور رکھا ہوا نہیں بلکہ منہ میں دبایا ہوا ہے۔ احادیث میں اس کی حیت کا ذکر ہے کہ فرشتہ اسرافیل کھڑا ہے، بیٹھا بھی نہیں، سر جھکا ہوا ہے، مگر اس کی نگاہیں عرش معلیٰ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کا امر آ جائے تو اس امر کی تعمیل میں ایک لمحہ برابر تاخیر نہ ہو اور فوراً سور پھونکتے۔ تو جب مجھے اس حقیقت کا علم ہے تو میں کیسے ہنسوں، کیوں کر ہنسوں؟ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم ہنسنا چھوڑ دو، مستقل رونے بیٹھ جاؤ، اپنے بستروں کی لذتوں کو بھول جاؤ، بستروں کی نیند کو بھول جاؤ، اور وَلَخَرَجْتُمْ مِنَ الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اپنے گھروں کو، شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر جنگلات میں نکل جاؤ اور مستقل روتے رہو۔ اگر تمہیں اس حقیقت کا علم ہو جائے جس کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تو ایک تلخ حقیقت ہے، پہلا نفخہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا جو زندہ چل پھر رہی ہوگی بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ ایک بندہ اگر کھانا کھا رہا ہے اور لقمہ اس کے ہاتھ میں منہ میں ڈالنے والا ہے اور قیامت اگر قائم ہو گئی تو وہ لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا۔ 2 بندے اگر کپڑے کا تھان پھیلائے سودا کر رہے ہیں تو سودا پورا نہیں کر سکیں گے، اتنا یہ اچانک معاملہ سرزد ہو گیا۔ 40 سال دنیا بھی ہوش رہے گی، پھر نفخہ ثانیہ دوسری بار اسرافیل سور پھونکیں گے اور پھر یہ بے ہوش لوگ زندہ ہوں گے، اور جو قبروں کے مردے ہیں وہ قبروں سے اٹھیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی اور وہ قبروں سے اٹھیں گے۔ اس صورت میں اسی
زلزلے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا بڑی شدت کے ساتھ، اور زمین میں ایک زلزلہ بپا کیا جائے گا بڑی قوت کے ساتھ۔ یہ زلزالہ تاکید ہے، یعنی بڑا قوی زلزلہ، شدت کا زلزلہ۔ اور زلزال جس باب کا مصدر ہے اس میں تکرار کا معنی ہے، یعنی ہلایا جائے گا بار بار، زلزلہ ایک بار نہیں، جاری رہے گا، بار بار زمین کو ہلایا جائے گا اور بار بار یہ زلزلہ قائم کیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ یہاں زمین کے بوجھ کے دو معنی، ایک تو جو قبروں میں مردہ دفن ہے، زمین ان کو نکال دے گی۔ بوجھ اس لیے کہ بہت سے مردے ایسے ہیں جو دھرتی کا بوجھ ہے، زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں پھر بھی زمین کا بوجھ ہے، اور زمین کے پیٹ میں دفن ہو پھر بھی زمین کا بوجھ ہے۔ اس بوجھ کو زمین رکھنے پر آمادہ نہیں ہے، مگر اللہ کا امر ہے۔ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق و فاجر ہیں، یہ زمین کا بوجھ ہے، زندہ ہو اوپر چل پھر رہے ہوں پھر بھی بوجھ ہیں، اور مر کر اندر دفن ہو جائے پھر بھی وہ زمین کا بوجھ ہے۔ یہ یوں ہی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ قبریں پھٹ جائیں گی اور یہ مردے باہر آ جائیں گے، اور جب وہ باہر آئیں گے تو زمین کا زلزلہ قائم ہوگا، اس کا ہلنا اور اس کا زلزلہ قائم ہوگا۔ اثقال ثقل کی جمع ہے بوجھ کے معنی میں۔ اس بوجھ کی ایک اور تفسیر ہے، اور وہ ہے زمین کے اندر جو خزانے ہیں، بڑے خزانے دفن ہیں، دنیا اس تک پہنچ ہی نہیں سکی اور نہ پہنچ سکے گی، زمین وہ سارے خزانے نکال دی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تقی الارض افلاذ کبدها مثل الاسطوان، کہ زمین جو ہے اندر سے سونا نکالے گی، اور سونا ڈلیوں کی شکل میں نہیں، بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں، جیسے بڑی بڑی عمارتیں ہوں، بڑے بڑے قلعے ہوں، بلند و بالا ان کے ستون ہوں، تو سونا ان ستونوں کی شکل میں ہوگا، اور بندے دیکھیں گے، اٹھا لو سونا، تم زمین دنیا کے حریث تھے، اور بندے سونا دیکھیں گے اور پھر افسوس کا اظہار کریں گے۔ ایک کہے گا لہو قتلت، اس مال کی خاطر میں نے دنیا میں قتل کیا کسی کو مال حاصل کرنے کے لیے۔ مال کی لالچ میں لوگ اکثر قتل کرتے ہیں، بلکہ باپ کو، بھائی کو، ماں تک کو قتل کر دیتے ہیں مال کی لالچ میں۔ تو افسوس اس مال کی خاطر میں نے قتل کیا۔ چور کہے گا لمثل ھذا قطعت یدی، اس مال کو چرانے کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اور کوئی کہے گا لمثل ھذا قطعت رحمی، اس مال کی خاطر میں نے اپنا رشتہ توڑ دیا، رشتے توڑ دیے، ناچاکیاں پیدا کر لی مال کی خاطر۔ پڑا ہے مال اٹھا لو، لیکن اس قدر ہولناکی طاری ہوگی، اس زلزلے کی شدت، کسی کو اس مال کی ہوش نہیں ہوگی۔ مال سونے کے بڑے بڑے ستونوں کی مانند پوری زمین میں بکھرا ہوا ہے، اور کوئی ایک ذرہ تک اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اس قدر قیامت کی وحشت اور ہولناکی بندوں پر طاری ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔
زمین بولے گی. عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ، ان کا قول موقوف کہ قیامت سے قبل بڑے زلزلے آئیں گے. تکثر الزلازل، نبی علیہ السلام کی حدیث. قرب قیامت زلزلے بہت آئیں گے، اور زلزلے آ رہے ہیں. ان زلزلوں میں اور قیامت کے زلزلے میں فرق یہ ہوگا کہ قیامت کا زلزلہ بولے گا، کلام کرے گا، اپنی خبریں بیان کرے گا. وہ خبریں میں بتاتا ہوں کیا ہیں. تو یہ فرق ہے دنیا کے زلزلوں اور قیامت کے زلزلے میں. بلکہ ایک بار ان کی موجودگی میں بڑا شدید زلزلہ آیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لو تکلمت الارض لقامت الساعہ، اگر آج زمین نے بولنا شروع کر دیا تو قیامت قائم ہو جائے. یہ قیامت کا زلزلہ ہو. یہ فرق ہے یعنی قیامت کے زلزلے اور قیامت سے قبل آنے والے زلزلوں میں. یہ زلزلے خاموش ہیں، زمین کلام نہیں کرتی، ہوتے بڑے شدت کے ہیں. یہ آتش فشاں پھٹ جائیں، یہ زمین پہ زلزلہ طاری ہو جائے تو بڑی تباہیاں مچتی ہیں. ہم وہ زلزلہ نہیں بھولے جو کشمیر میں آیا تھا غالباً 1905 میں، اور کتنی تباہیاں قائم ہوئیں اور بستیوں کی بستیاں مٹ گئیں. اوپر کا نظام نیچے، نیچے کا اوپر آ گیا. 7 منزلہ عمارت زمین میں دھنس گئی. حالانکہ یہ چھوٹا سا زلزلہ قبل قیامت ہے، تو قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہوگا. یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اس آیت کی تفسیر خود نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ خبریں کیا بیان کرے گی. زمین اپنی خبریں کیا بیان کرے گی؟ زمین بتائے گی ہر انسان، مرد یا عورت کے بارے میں کہ اس نے کیا عمل کیا ہے. ہر بندے کے بارے میں زمین بتائے گی کیا اس نے عمل کیا. تحدث عن کل انسان و امت، عن کل رجل و امت بما عملوا. زمین بولے گی ہر بندے کے بارے میں، ہر خاتون کے بارے میں، انہوں نے زمین کے پشت پر کھڑے ہو کر کیا عمل کیا. کیونکہ ہر عمل زمین پر ہوتا ہے. زمین ہر عمل کی رازدان ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ زمین کیوں بولے گی؟ کوئی ٹکڑا بول رہا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر اس نے قتل کیا تھا، یہاں کھڑے ہو کر اس نے زنا کیا تھا، یہاں کھڑے ہو کر اس نے چوری کی تھی. کوئی ٹکڑا بول رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر اس نے صدقہ دیا تھا، یہاں کھڑے ہو کر اس نے محلے میں قرآن کا فریضہ انجام دیا، بچوں کو قرآن پڑھایا، یہاں کھڑے ہو کر اس نے حدیث پڑھائی. ہر ٹکڑا اپنی اپنی گواہی دے گا. یہ گواہی کیوں دے گا؟ بس اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. وہاں کا ربوں کا نسیہ، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں. اسے بندوں کا ایک ایک عمل یاد ہے، معلوم ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے عدل کی حجت قائم کرے گا. قیامت کے دن ایک انسان کے لیے بہت سی چیزیں گواہیاں دیں گی. یہ پہلی گواہی زمین کی. زمین چیخ چیخ کے بول رہی، دنیا سن رہی ہے کہ یہ بندہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ایک ایک عمل کی زمین گواہی دے گی، دنیا سنے گی. بندہ انکار نہیں کر سکے گا. اللہ کے عدل کی حجت قائم ہوگی. یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی خبریں کیوں دے گی؟ بأن ربک اوحی لہا، رب تعالیٰ نے اس کو امر دیا، وہی زمین کی طرف کی ہے کہ تم بولو، ایک ایک عمل بیان کرو. اور زمین بولے گی. کیسے بولے گی؟
اللہ تعالیٰ زمین کے اندر بولنے کی قوت پیدا کرے گا، زمین کے اندر بولنے کی قوت پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر۔ اس سے ایک مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی کلام فرماتا ہے، صفت کلام سے متصف ہے۔ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے پڑھا، جبریل نے سنا، جبریل نے پڑھا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سنا۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے، ندا فرماتا ہے، یہ ساری صفات اللہ کی حق ہیں۔ پاکستان میں، ہندوستان میں اکثر رہنے والے صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، اشعری فرقہ صفت کلام کا انکار کرتا ہے۔ کتاب و سنت میں 20 دلیلیں اللہ تعالیٰ کے کلام فرمانے کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے سے حساب لے گا کلام کر کے، بندے سنیں گے اور سن کر جواب دیں گے، یہ کلام نہیں۔ اللہ نے زمین سے بات کی، آسمان سے بات کی، پہاڑوں سے بات کی، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، معراج کی رات نبی علیہ السلام سے کلام، یہ کلام نہیں، یہ کلام تو ہے مگر کلام نفسی، اللہ خود نہیں بولتا۔ بڑی عجیب و غریب تعویل ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر ہم کلام مان لیں تو اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ محتاج نہیں، ہم کلام کرتے ہیں، ہم زبان کے محتاج ہیں، حلق کے محتاج ہیں، دانتوں کے محتاج ہیں، ہونٹوں کے محتاج ہیں، کچھ حروف ہونٹوں سے نکلتے، کچھ حلق سے نکلتے ہیں، کچھ دانتوں کی مدد سے، تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ماننی پڑیں گی، نعوذ باللہ۔ کتاب و سنت کو ماننا نہیں، تعویلیں کرو، تعویلوں کے شکنجے میں کسو۔ کسی کہنے والے نے صحیح کہا، یہ لوگ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا الہ کھڑا کریں، جو اللہ قرآن نے پیش کیا، حدیث نے پیش کیا، وہ نہیں، اپنی مرضی کا اللہ کھڑا کریں۔ اللہ کا کلام کلام نفسی۔ اب دیکھیں زمین ہر بندے کی گواہی دے رہی، تو زمین کے کسی نے ہونٹ دیکھیں، کوئی زبان دیکھی، زمین کا حلق دیکھا کسی نے، زمین کے دانت ہیں کیا؟ ان سارے اعضاء کے بغیر زمین بولے گی، اللہ تعالیٰ بلائے گا؟ اس کی قدرت میں شک ہے کیا؟ خود اس کی کیسی قدرت؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انی اعلم حجرا بمکہ، صحیح بخاری میں مکہ میں ایک پتھر جانتا ہوں، بتاؤں گا نہیں، وہ تمہارے عقیدے نہ خراب ہو جائیں، ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ میں ہے، وہ کان یسلم علیہ، جب اس پتھر کے پاس سے گزرتا نبی بننے سے پہلے تو پتھر سے آواز آتی، السلام علیک یا محمد۔ پتھر بول رہے، کن ہونٹوں سے، کس زبان سے، کس حلق سے؟ اللہ بلا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے، آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا، اس لقمے سے ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز سنی، لقمے سے، لقمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول رہے۔ کون سے ہونٹ ہیں، کون سی زبان، کون سے دانت ہیں اس کے؟ تو عافیت کا راستہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لے آؤ، ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، حق ہے، ہمارا ایمان۔ قرآن میں بے شمار دلائل موجود، احادیث میں بے شمار دلائل موجود، کلام کیسے فرماتا ہے یہ معلوم نہیں، جیسے اس کے لائق۔ کیا اس کا کلام فرمانا ہمارے جیسا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ کتنا صاف عقیدہ ہے یہ، کتنا صاف ستھرا عقیدہ، کتاب و سنت کے نصوص پر ایمان، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعطیل کے۔ کتنا عمدہ سلف کا عقیدہ تھا، سلف صالحین کا، صحابہ کا، تابعین کا۔
مگر جو ہی یہ منطق، فلسفہ اور خرافات کا دور آیا تو عقیدے میں بے شمار خرابیاں داخل ہو گئیں. یہ خرابی ہے، اللہ کلام نہیں فرماتا. کلام مان لو گے تو اللہ تعالیٰ کے دانت ماننے پڑیں گے، اللہ کی زبان ماننی پڑے گی، اللہ کے ہونٹ ماننے پڑیں گے. وہ اللہ ان ساری چیزوں کا محتاج ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوة. کلام ثابت ہے، کیسے؟ وہ ثابت نہیں. جو ثابت اس کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، اور جو ثابت نہیں وہ اللہ کے سپرد ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے، اس کا کلام کرنا کمال کا ہے، ہر صفت کمال کی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کیسے یہ معلوم نہیں، لیکن کمال کا دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے کیسے یہ معلوم نہیں، لیکن کمال کا سنتا ہے. یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء فی لیلۃ الظلماء. ایسا دیکھتا اور سنتا ہے. عرش پر وہ جلوہ افروز ہے، عرش پر مستوی ہے. سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، سیاہ رنگ رات ہو، سیاہ رنگ کی چونٹی ہو، اور پہاڑ کی تہ میں چل رہی ہو، اللہ عرش معلیٰ پر چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا ہے. ایسا کمال کا سننا اور کمال کا دیکھنا. بلکہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں صرف چونٹی کو نہیں دیکھتا، اس کے چھوٹے سے منہ کو دیکھتا ہے. اس کے چھوٹے سے منہ میں جو موجود خوراک کا ذرہ ہے وہ دیکھتا ہے. اس کا اندر اس کا نکلنا دیکھتا ہے، چونٹی کے رگوں کو دیکھتا ہے، اس ذرے کا نکلنا دیکھتا ہے. یہ اس کا دیکھنا کمال کا. یہ صفات باری تعالیٰ پر ایمان لانے کا عقیدہ کی اصلاح ہونی چاہیے. اس پر عمل کی اصلاح موقوف. عقیدہ اگر فاسد ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. یہ یوم تحدث اخبار، زمین بولے گی، اپنی خبریں دے گی. کوئی ٹکڑا بول رہا ہے اس نے مجھ پر کھڑے ہو کے زنا کیا، اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ ڈالا، اس نے قتل کیا. کوئی ٹکڑا بول رہا ہے اس نے تعلیم قرآن کا فریضہ انجام دیا، صدقہ دیا. گواہیاں ساری بندہ سن رہا ہے، انکار نہیں کر سکے گا. یہ حساب و کتاب کے طریقے قیامت کے، اللہ کا عدل قائم ہوگا، حجت قائم ہوگی عدل کی. بندے کے اعضاء گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، زبانوں پر مہر لگ جائے گی. زبان انکار کرے گی، ما کننا مشرکین، ہم نے شرک نہیں کیا. زبانوں پر مہر لگ جائے گی. اب اعضاء بولیں گے، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، آنکھیں، کان، ناک، ہر چیز بولے گی. اب انکار کرو، اب انکار کر کے دکھاؤ. تو اللہ کے عدل کی حجت. پھر اس سے بڑھ کر اعمال نامے صحیفے جو فرشتے تیار کر رہے ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یہ تیرا اعمال نامہ خود پڑھ لے، اپنا حساب خود لے لے، خود اپنے آپ کو چیک کر لے. اور پھر وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. ہر بندہ آئے گا قیامت کے دن، اس پر دو فرشتے مقرر ہوں گے، ایک سائق اور ایک شہید. سائق کا معنی ہانکنے والا، شہید کا معنی گواہی دینے والا. ایک فرشتہ اس کو ہانکے گا اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، دوسرا فرشتہ چیخ چیخ کے گواہیاں دیتا آ رہا ہے کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے، یہ اس کے عمل، یہ اس کی کرتوتیں، یہ اس کی حرکتیں دنیا سنے گی. اس دن سارے بھرم کھل جائیں گے. آج تو بھرم ہے نا، کوئی چودھری ہے، کوئی وزیر ہے، اور کوئی مشیر ہے، اور کوئی مالدار تاجر ہے. ان پردوں کی آڑ میں خامیاں چھپی ہوئی ہیں، ظاہر نہیں ہوتی. اس دن نہ کوئی وزیر ہوگا، نہ کوئی صدر ہوگا، نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا. فرشتہ بول رہا ہوگا، یہ اس کی کرتوتیں، یہ اس کی حرکتیں. یہ قیامت کا دن بڑا ہولناک. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا. رب تعالیٰ نے اس کو امر دیا ہے، تب یہ زمین بول، اللہ کے امر سے بول رہی ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس دن لوگ صادر ہوں گے، نکلیں گے، بڑھیں گے ارض محشر کی طرف. کوئی دائیں بائیں مڑ نہیں سکے گا. فرشتے نے سور پھونکا، لوگ قبروں سے اٹھے، سور رکھ دیا، اور فرشتہ ارض محشر کی طرف جا رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے.
کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی دائیں بائیں جھانک نہیں سکے گا. اس قدر قیامت کی شدت اور ہولناکی اس پر قائم ہوگی. کیف تتقون ان کفرتم یوم یدعو الولدان شیبا. اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی شدت کو دیکھ کر، ہولناکی کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا. دودھ پیتا بچہ، کیا اس کے خیالات ہیں دودھ پیتے بچے؟ کوئی شعور ہے اس کا؟ مگر قیامت کا شعور اسے بھی ہوگا. اتنا غم اس پر طاری ہوگا کہ فرتے غم سے بوڑھا ہو جائے گا. یہ قیامت ہے. رب تعالیٰ نے وحی کی زمین کی طرف، بولو تم. زمین بول رہی ہے، دنیا سن رہی ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. لوگ متفرق نکلیں گے، متفرق ٹولیاں، جیسے دنیا میں ٹولیاں ہوتی ہیں، فلاں گروہ ہے، فلاں گروہ، فلاں فرقہ، فلاں فرقہ، فلاں جنتی، فلاں جہنمی. ٹولیوں کی شکل میں نکلیں گے. اللہ سب کو جدا جدا کر دے گا. وہیں سے ایک طرح کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس ٹولی کا انجام کیا ہے. ویسے بھی جو فرشتے اعمال میں لکھ رہے ہیں، جب انسان مرتا ہے تو وہ صحیفے فرشتوں کے مرنے والے کے گلے میں حمائل کر دیے جاتے ہیں. فَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر بندے کی گردن میں ہم اس کا عمل نامہ ڈال دیتے ہیں. قبر کے اندر وہ سامنے موجود. اچھے عمل ہے تو خوش ہوگا، بلکہ اچھے عمل اچھا چہرہ بن کر اس بندے کی انسیت کا سبب بنے گا، اس کی وحشت کو دور کر دے گا، تنہائی کو دور کر دے گا. خوبصورت چہرہ. قبر والا پوچھے گا تم کون ہو؟ من انت، کون ہو تم؟ کہے گا انا عملوں کا صالح، میں تیری نیکیاں ہوں. اللہ نے نیکیوں کو خوبصورت چہرہ بنا دیا، خوبصورت انسان بنا دیا. اب تو اکیلا نہیں، میں تیرے ساتھ. ساری وحشتیں ختم. اور اگر برے اعمال ہیں لٹک رہے ہیں سامنے موجود ہے، بندہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ برے اعمال کو بدترین چہرہ بنا دے گا، خوفناک، دہشتناک. قبر کی تنہائی، قبر کی ظلمت، قبر کا عذاب تو ہے ہی ہے، ساتھ یہ وحشت بھی تو بندے کے سامنے کھڑی. اس کو یاد دلا رہی قیامت کا کیا انجام ہے اس کا. دیکھ لو، خود فیصلہ کر لو. کون ہو تم؟ انا عملوں کا سیئ، میں تیری کرتوتیں ہیں، تیرے گناہ اور تیری بد کرداری ہوں. اب خود فیصلہ کر لو اس دن کے لیے کیسی تیاری کرنی. جو اعمال نامہ میں لٹکایا جائے گا اسے کس چیز سے بھرنا ہے؟ نیکیوں سے یا گناہوں سے؟ خود فیصلہ کرو. ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آئے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا کہ ما اعددت لها، چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی. ہم حسابات لگا رہے ہوتے ہیں، فلاں وقت قیامت آ جائے گی. یہ انسان کا کام نہیں، رب تعالیٰ کا علم ہے، وہیں چھوڑ دو. تمہارا کام قیامت کی تیاری. کیا تیاری کی تم؟ کیا تیاری کی؟ اس بندے نے جواب دیا ما عدت لها بکثیر من صلاۃ ولا صدقہ ولا صیام. زیادہ نفلی عبادت نہیں کر سکا، نفلی روزے نہیں رکھ سکا، نفلی صدقات نہیں دے سکا. غیر انی احبک، لیکن مجھے آپ سے محبت بہت ہے. المرء مع من احب، انسان قیامت کے اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا. اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو قیامت کتنی رفاقتوں میں حاصل ہوگی. لیکن دوستو یہ محبت قصیدہ گوئی کا نام نہیں ہے، نعتیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، محافل میلاد منعقد کرنے کا نام نہیں. یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام، فرمانبرداری کا نام. جیسے کوئی شخص ہے بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، دونوں بیٹے پاس موجود ہیں. باپ کہتا ہے مجھے پیاس لگی، پانی پلاؤ مجھے. ایک کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، کبھی ماتھا چوم رہا ہے، کبھی پاؤں دبا رہا ہے، پانی نہیں پلاؤں گا. دوسرا پانی لے کر آ گیا.
کون محبت کر رہا ہے؟ جس نے بات مانی وہ، یہ خالی خولی چوبنے چاٹنے والا؟ کون محبت کر رہا ہے؟ محبت اطاعت کا نام، وہ محبت نہیں جو اطاعت سے خالی ہو، اور وہ اطاعت نہیں جو محبت سے خالی ہو۔ تو اس نے کہا مجھے آپ سے محبت بہت ہے، فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن میری رفاقت ملے گی۔ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب محبت کر لو جس سے کرنی، کوئی فلمی ہیرو اس سے کر لو، کوئی ہیروئن اس سے کر لو، کوئی کھلاڑی اس سے کر لو، آپ کا اختیار ہے، دنیا میں آزادی دی گئی۔ اور چاہو تو ساری محبتوں کو ٹھکرا کر حبیب کبریا سے محبت کر لو، نبی علیہ السلام کی رفاقت ملے گی۔ تو بات تھوڑی دور نکل گئی، تو لوگ نکلیں گے قبروں سے، اسرافیل آگے آگے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے، سب اسرافیل کو دیکھ رہے ہیں، کوئی دائیں بائیں جھانکنے کی ہمت نہیں کر رہا، حتیٰ کہ جا کھڑے ہوں گے عرض معاشر میں، معاشر کی سرزمین۔ کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال دیکھیں اور اپنے اعمال کی جزا دیکھیں۔ بس حساب کا دن آ گیا، الیوم عمل ولا حساب، غداً حساب ولا عمل۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، صرف حساب۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ دو ٹوک فیصلے۔ جس بندے نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہو وہ دیکھے گا قیامت، نیکی ضائع نہیں ہوگی، ایک ذرے کے برابر۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ وہ شے ہے جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، اور لغت میں ذرے کا معنی چھوٹی چونٹی بھی، چھوٹی چونٹی جو ہوتی ہے، چھوٹی چونٹی کے بقدر اگر نیکی کی ہے اس کو قیامت کے دن دیکھے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اس کو ضائع نہیں کرے گا، بڑھا دے گا۔ بندے میں اگر توحید کی قوت ہو، اخلاص کی قوت ہو، نبی علیہ السلام کی اتباع کی قوت ہو، تو ایک ذرہ پہاڑ بن سکتا ہے۔ احادیث موجود ہے، اور عقیدے میں صفر ہے، شرک توحید میں گڑبڑ ہے، اخلاص کی کمی، تو پہاڑ جیسے عمل ذرے بن کر بکھر جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ذرے کے برابر نیکی کی ہو اس کو دیکھے گا، اور ذرے کے برابر گناہ کیا وہ بھی دیکھے گا، ذرے کے برابر۔ جو اللہ کا میزان ہے، قیامت کا میزان، ترازو جو اعمال کو تولے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ توزن الحسنات والسیئات، اس میزان میں، اس ترازو میں نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ من رجحت حسناته ولا سیئاته مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ، ومن رجحت سیئاته ولا حسناته مثقال حبۃ خردل دخل النار۔ اللہ اکبر۔ اس میزان میں اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئیں ایک ذرے کے برابر وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے ایک ذرے کے برابر وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنا دقیق حساب ہے یہ، اتنی باریک بینی کے ساتھ اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ ترازو ایک ذرے کے فرق کو ظاہر کرے گا، یہ دنیا کا ترازو نہیں جس میں آپ کئی کلو کی حد تک ڈنڈی مار جائیں، ایک ذرے کے برابر جو فرق ہے وہ ظاہر کرے گا۔ یہ ہے قیامت کی حقیقت اور جزا اور سزا کا نظام۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے گھوڑوں کی شان بیان کی، جو مجاہدین گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فرمایا الخیل معقود فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی، قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی گھوڑے کی پیشانی پر، یعنی یہ قیامت تک کے لیے خیر کا باعث ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ افغانستان میں کیا جب روس کے جہاد کا دور تھا۔ بعض جگہوں پر انسان کی مشینری فیل ہو جاتی اور وہاں گھوڑا کام آتا تھا، بڑی بلندیوں تک پہنچانا، سامان پہنچانا۔
بڑی بلندیوں تک. وہ ایک چیک پوسٹ پر دشمن اوپر تھا اور مجاہدین نیچے تھے. ضروری تھا کہ توپ اوپر پہنچائے جائے. کیسے پہنچائیں؟ تو اس کو کھول کر گھوڑوں پر لادا گیا اور وہ لے کر گئے اور جا کر دشمن کا برابری کی سطح پر مقابلہ کیا اور اس چیک پوسٹ کو فتح کیا. اللہ کی یہ گھوڑے کی برکت، خیر و برکت قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جہادی گھوڑا ہے اس کو جب باندھو رسی لمبی کر دو، رسی لمبی کر دو تاکہ زیادہ کھائے اور زیادہ پیے. اس کا کیا ہوگا؟ جتنا کھائے گا، جو چارہ جو کھائے گا اس چارے کو قیامت کے دن تولا جائے گا اللہ کے میزان میں، اور جو پانی پیے گا اسے بھی تولا جائے گا، اور جو چارہ کھا کر لید کرے گا اس لید کو بھی تولا جائے گا، اور جو پانی پی کر پیشاب کرے گا اس پیشاب کو بھی تولا جائے گا. یہ گھوڑے کی خیر و برکت. جن صحابہ نے گھوڑے پال رکھے تھے بڑا خوش ہوئے. کیا دین کی برکتیں اور کیا دین کی سماحتیں، بڑا خوش ہوئے. ایک صحابی کے پاس گدھا تھا، گھوڑا نہیں تھا. وہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ علیہ وسلم جو شان آپ نے گھوڑے کی بیان کی گدھے کی بھی یہی. فرمایا کہ گدھے کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نہیں اتری. دیکھو اب ناطق وحی تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی وحی سے بات کرتے تھے. حالانکہ سردار کائنات حبیب کبریا حبیب اللہ خلیل اللہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے. یہ تو ہماری جرت ہے. آج کل کے مفتیان شیخ الاسلام جو چاہے بولتے رہیں، جو چاہے بولتے رہیں، جو چاہے بولتے رہیں. اور اکثر باتوں کو اگر میزان میں دیکھو گے نہ قرآن میں نہ حدیث میں. بولنا ضرور، ملا آ باشد کے چپ نہ شود، یہ کہاوت بالکل صحیح. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گدھے کے بارے مجھ پر کوئی وحی نہیں اتری الا آیت فاضہ. ایک آیت ہے بڑی منفرد قسم کی، بڑی عظیم آیت ہے، اور وہ یہ آیت ہے من یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. ذرے کے برابر نیکی کرو گے اس کو قیامت کے دن دیکھو گے، ذرے کے برابر گناہ کرو گے اس کو قیامت کے دن دیکھو گے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ گدھا ہے، جو چاہے سلوک کرو، دھوپ میں باندھ دو، نہ کھلاؤ، زیادہ سامان لا دو، یہ گدھا ہے. گدھے کو حقیر مخلوق جانتے ہیں، گدھے کو حقیر مخلوق جانتے ہیں، مگر گدھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی گدھے کا کبھی انسان پیدا نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں کسی گدھے نے کسی انسان کو جنم دیا، مگر انسانوں کے یہاں گدھے بہت پیدا ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھو گدھا ہے جو مرضی سلوک کرو، مارو، دھوپ میں باندھ دو، کم کھلاؤ، زیادہ بوجھ لاد دو. نہیں، یہ سب وہ گناہ ہیں جو قیامت کے دن دیکھو گے. اور اگر گدھے کو سہولت دو گے، آسانیاں دو گے، چھاؤں میں باندھو گے، پورا اس کو چارہ کھلاؤ گے، اس کی برداشت کے مطابق اس کو وزن لا دو گے، تو یہ نیکیاں جو قیامت کے دن دیکھو گے. یہ نہیں برائی اور نیکی، اس کی آپ نے حقیقت بیان کر دی کہ گدھے تک سے بدسلوکی گناہ تصور ہوگی اور قیامت کے دن دیکھو گے، اور گدھے تک سے نیکی شمار ہوگی، قیامت کے دن دیکھو گے. یہ نہ سمجھو کہ یہ گدھا ہے جو چاہے سلوک کرو اس کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام کی یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی بڑی عظیم تفسیر ہے کہ قیامت کا جو حساب و کتاب کا معیار ہے، جو ایک میزان ہے، کس حد تک ہے وہ کہ یہ سلوک اور بدسلوکی بھی حساب میں آئے گی. گدھے کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، قیامت کے دن دیکھو گے. نیکی کرو گے، احسان کرو گے، دیکھو گے قیامت کے دن.
فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، جو اچھائی کرو گے اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہے. تمہارا اچھائی کا اپنا ایک پیمانہ ہے، اللہ کا اچھائی کرنا اس کا پیمانہ ہے. اس کو اللہ کتنا بڑھا دے، ایک نیکی کو 70 گنا کر دے، 10 گنا تو ہے ہی ہے. ایک نماز 10 نماز ہے، ایک حج 10 حج. اگر اخلاص، توحید اور سنت کی اتباع کے ساتھ ہے. ایک صدقہ 1 درہم 10 درہم کم از کم یہ ہے، باقی 70 درہم 700 درہم اور الی اضعاف کثیرہ، جہاں تک اللہ چاہے بڑھاتا جائے گا. یہ بڑھانا تمہاری اخلاص کی قوت کے ساتھ اور توحید اور عقیدے کی قوت کے ساتھ ہے اور سنت کی اتباع کی قوت کے ساتھ ہے. کس قدر آپ کو اتباع سنت کا شوق ہے، کس قدر آپ اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں، اپنی قوم برادری کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی نماز کیسی، ان کا حج کیسا. کس قدر اپنی مسجد کے محلے کی مسجد کے مولوی کو دیکھتے ہیں، ان کی کیا تعلیمات، اور کس قدر نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، آپ کی احادیث، آپ کی سنتیں. جتنی کوٹ کوٹ کے یہ محبت بھری ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھائے گا 700 گنا بھی اور الی اضعاف کثیرہ، جہاں تک اللہ چاہے بے تحاشا. مگر یہ جو بڑھوتری ہے یہ ان قوتوں کے ساتھ، توحید کی قوت، عقیدے کی قوت، اخلاص کی قوت، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی قوت. اللہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نیکی کو بڑھائے گا، خوب بڑھائے گا اور خوب بڑھائے گا. درجات کی بلندی عطا فرمائے، گناہوں کو بالکل مٹا دے گا اور پاک صاف کر دے گا. بڑی دین میں برکتیں اور سماحتیں ہیں. تو یہ سورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سورت قیامت کا اس بات کر رہی ہے. مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے، اللہ نے قیامت کا اس بات بھی کیا اور قیامت کی ہولناکیاں اور شدتیں بیان کی تاکہ دل نرم ہو، دلوں میں رقت آئے اور اس سورت کو پڑھ کے سن کر انسان عمل پر آمادہ ہو، اطاعت پر آمادہ ہو، اور تاکہ اس سورت کو پڑھ کر اخروی حساب کے معاملات بندہ ان کو اچھی طرح جان لے، پہچان لے. واقعتاً یہ شدتیں اگر انسان خشیت کے ساتھ ہو، رقت قلبی کے ساتھ ہو تو انتہائی ہیبت ناک ہے. سلف صالحین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل پر ذرا غبار محسوس کرتے غفلت کا تو کسی لوہار کی بھٹی پر چلے جاتے اور آگ میں پگھلتا لوہا دیکھتے کہ لوہا سرخ ہو گیا ہے اور پگھل رہے. کیسی آگ؟ حالانکہ دنیا کی آگ ہے. نارکم ھذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ایک لمحہ کے لیے اور دنیا کی آگ تو ہم نے دیکھی ہی نہیں. یہ جو اینٹوں کے بھٹے ہیں وہاں دیکھو جا کر آگ. ایک شاید واقعہ آپ کو سنایا تھا، ایک گاؤں میں بارات آ رہی تھی تو بارات کو دودھ پیش کرنا تھا. خبر آئی کہ بارات پہنچنے والی، دودھ ابھی ابالنا تھا. کسی نے کہا کہ وہ بھٹے کا ڈھکن اٹھا کر دودھ پر رکھو تاکہ جلدی ابل جائے. جو ہی دودھ رکھا بھگ کر کے سارا دودھ جل کے خشک ہو گیا. بھٹے کی آگ، دنیا کی آگ. اور اس سے بھی شدید آگ دنیا کی موجود. جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. یہ تخویف کا ایک انداز اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی. یاد رکھو یہ تنبیہ بھی اللہ کا احسان. اس نے جہنم کا تعارف کرا دیا، قبر کا اور قیامت کے وقوع کا تعارف کرا دیا تاکہ ہم ڈر جائیں. نہ ڈریں تو یہ ہماری شقاوت اور بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے جہاں جنت کی نعمتیں بیان کر دیں وہاں جہنم کا عذاب بیان کر دیا، قبر کی مشکلات بتا دیں، قیامت کے زلزلے بتا دیے. اللہ کی نعمتیں ہیں یہ تاکہ ان سب چیزوں کو پڑھ کر ہم سہم جائیں اور ڈر جائیں. اللہ پاک ہم کو سچا فہم عطا فرما دے، کتاب و سنت کا فہم عطا فرما دے. اللہ ہماری توحید مضبوط کر دے،
اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اللہ ہم کو ریاکاری سے بچائے، اللہ سنت کی محبت اندر بھر دے، بدعت کی لعنت سے بچا لے، ہر عمل پر سنت کی چھاپ ہو، سنت کی مہر ہو، تاکہ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد وہ پوری طرح صادق آ جائے۔ جو ایسا عمل کرے جس تمہارا ٹھپا نہ، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، دنیا میں مردود نہیں۔ دنیا ہر بندہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ وہ کسی دور میں کس طرح چلی تھی کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، شاید ضیاء صاحب نے کہا تھا مرحوم نے، لیکن بات غلط ہے۔ یہ اصل کام دعوت کا، اصلاح کا، کسی کی غلطی ہو، خامی، اس کو متنبہ کرنا، اس کو متنبہ کرنا۔ حق ایک ہے۔ آج کل ایک اور اصطلاح، میں بھی صحیح ہوں وہ بھی صحیح ہے، نہیں میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، یہ غلط ہے۔ میں بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ ایک ایسے ڈاکٹر صاحب کا یہ قول جو دین کو جانتا ہی نہیں، عقیدے کو جانتا ہی نہیں، غلط بات ہے۔ میں بھی صحیح وہ بھی صحیح، اور وہ میں کون کون ہے؟ سارے جو مسالک پھیلے ہوئے ہیں یہ سب صحیح ہیں۔ یہ کون سا عقیدہ، کون سا دین؟ جس دین کو ہم نے پڑھا ہے اس کا آغاز کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں بھی صحیح وہ بھی صحیح، شک و شبہ کی بات، یقین، دین ایک یقین ہے۔ پچھلے جمعے بتایا تھا آپ کو ابن مسعود کا قول، الیقین والایمان کلہ، یقین پورا ایمان ہے، یقین، حقانیت کا یقین، صداقت کا یقین، پورا ایمان ہے۔ جب بندے قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے دیں گے، فرشتے کہیں گے الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، شاباش تو یقین پر تھا، یقین پر تیری موت آئی، اور یقین قیامت کے دن لے کر اٹھے گا۔ میں بھی صحیح وہ بھی صحیح، یقین کہاں ہے؟ یہ قول بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت دے دے، عافیت دے دے، کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق دے دے۔ جو لوگ جواب نہیں دیں گے، ہاں ہاں لا ادری کہیں گے، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، وہ کیا کہیں گے؟ سمعت الناس یقولون قولا فقلت، میں نے لوگوں کو سنا، جو باتیں لوگ کرتے میں بھی کرتا، باپ سے سن لیا، دادا فروشتی سے، کسی مولوی سے، فلاں سے، بس یہ میرا معیار تھا، یہ میرے علم کا معیار تھا، عقیدے کا معیار تھا۔ فرشتے کہیں گے شک کے کن، تو شک پر تھا، شک پر مرا، اور شک کی لے کے اٹھے گا قیامت کے دن۔ مانا کتاب و سنت یقین کی دولت ہے، سنی سنائی باتیں سارا شک ہے۔ تو اللہ ہمیں یقین پیدا کر دے، یقین کی دولت دے دے، اپنے حبیب کی اتباع دے دے، حبیب کی محبت دے دے، توحید خالص عطا فرما دے، اور صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔